اللہ الرحمن الرحیم الوحدان والامر الثانی ان الراوی قد قل من الحدیث فلا یکثر الاخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروي عنه الا واحد ولو سمي وممن جمعه مسلم والحسن بن سفیان وغیرهما. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بارک. الوحدان جہالت و سببها. جہالت بالراوی یہ 8واں سبب ہے تان میں، اور اس کے سبب 2 امر ہیں. پہلا امر ہے کہ اس کا نام، کنیت، لقب، صفت، حرفت، نسبت وغیرہ زیادہ ہوں تو جس کے ساتھ مشہور ہے راوی اس نام کے ساتھ سند میں ذکر نہ کرے، غیر مشہور کے ساتھ ذکر کرے، تو یہ بھی جہالت ہے. اور جہالت مشہور نہیں، بے راوی کا پتہ نہ چلا کہ کون ہے، روایت کرنے والا نہیں، جس کا درمیان میں نام اور لے لیا گیا ہے وہ مروی عنہ بنا. دوسرا سبب ہے امر ثانی. امر ثانی کیا؟ جس سے راوی مجہول ہوتا ہے. امر ثانی یہ ہے کہ راوی کبھی ہوتا ہے مقل من الحدیث. کیا کہ جی امر ثانی؟ امر ثانی یہ ہے کہ راوی کبھی ہوتا ہے مقل من الحدیث، پس نئی کثرت ہو، نئی کثیر ہوتا اخذ اس سے آگے شگرد کو زیادہ نہیں ہے جی. کوئی ایک آگے راوی ہے جس نے اس سے کوئی 1-2 حدیثیں روایت کی ہیں جی، کوئی سینکڑوں کے حساب سے نہیں ہے جی. کیا کہ جی راوی کبھی ہوتا ہے مقل من الحدیث، اس سے کثرت نہیں ہوتی حدیث لینے کی اس سے جی. اے شابہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تصنیف کی ہے علماء نے اس میں وحدان کے نام سے کتابیں. اور وحدان وہ بندہ ہے کہ نہ روایت کرے اس سے مگر ایک شاگرد، اگرچہ وہ جو شاگرد ہے نا جس سے روایت کر لے، اگرچہ اس کا نام لے لے تب بھی وہ مجہول ہی ہے. تو ان لوگوں سے جنہوں نے جمع کیا ہے وحدان کو وہ امام مسلم ہے اور حسن بن سفیان وغیرہ، انہوں نے اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں کہ فلاں فلاں راوی جو ہیں ان کا صرف ایک شاگرد ہے، اس سے یہ 1-2 حدیثیں روایت ہیں جی. اور تصنیف کی ہیں علماء نے اس میں وحدان کے نام سے. اور وحدان وہ راوی ہوتا ہے کہ نہ روایت کرے اس سے مگر ایک راوی. واحد کہو یا وحدان کہو، بات ایک ہی ہے. وحدان وہ یہ محدثین کی اصطلاح ہے کہ وہ راوی کہ جس سے آگے شاگرد ایک ہی ہو جی، اس کا نام لے لیا جائے. کیونکہ جب وہ ایک ہی شاگرد ہے لوگوں میں وہ بندہ ایک شاگرد نہیں، جس کا ایک شاگرد ہے، جس کا. عبداللہ صرف تیرا ایک کی شاگرد ہے عبداللہ، اب عبداللہ نہیں کہ جو ہے نا وہ لوگوں کے مشہور نہیں ہوا، چونکہ ایک ہی بندہ تیرا شاگرد، 1-2 حدیثیں روایت ہے، تب زیادہ لوگ شاگرد ہوتے، روایت کرتے، لوگ جانتے، پھر جانچ پڑتال ہوتی کہ یہ بندہ عادل ہے، غیر عادل ہے، سیکا ہے، حافظہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو جب شاگرد ہی ایک ہے تو اس سے اب اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے جی. وحدان ٹھیک ہے. وحدان اور امر ثانی یہ ہے کہ راوی کبھی ہوتا ہے مقل من الحدیث، پس نہیں کثیر لینا اس سے. کیا پیسے لینے؟ فلا یکثر اخذ الحدیث الاخذ. اور تحقیق
تصنیف کی ہیں لوگوں نے علماء نے اس میں وحدان، اور وحدان وہ راوی ہے کہ نہ روایت کرے اس سے مگر ایک، اور اگرچہ نام لے لیا جائے، پس ان لوگوں سے جنہوں نے جمع کیا وحدان کو، مسلم، امام مسلم اور حسن بن سفیان وغیرہ ہما ہیں۔ بہتان اور امر ثانی یہ ہے کہ راوی کبھی ہوتا ہے مکل من الحدیث، پس نہیں کثیر اخذ اس سے، کس کا اخذ؟ حدیث کا، اور تحقیق تصنیف کی ہیں علماء نے اس میں بہدان، یعنی وحدان کے نام سے کتابیں تصنیف کی ہیں۔ اور بہدان وہ راوی ہے کہ نہ روایت کرے اس سے مگر ایک، اگرچہ نام لے لیا جائے، کس کا؟ اس کا، استاد کا۔ پس ان لوگوں سے جنہوں نے جمع کیا ہے بہدان کو امام مسلم ہے اور حسن بن سفیان وغیرہ ہما ہیں۔ والامر الثانی، یعنی جہالت کے اسباب سے یہ ہے کہ راوی کبھی ہوتا ہے مقل من الحدیث، نہیں ہوتی اس کے پاس مگر احادیث قلیلہ، 2-4 حدیثیں اس کے پاس ہیں، تو پس نہیں کثرت حدیث لینے کی اس سے، جب کہ ہے وہ راوی قلیل الحدیث تو خواہ نہیں کثیر ہوں گا اس سے اخذ الحدیث۔ اور تحقیق تصنیف کی علماء نے اس میں، یعنی ان لوگوں کے بارے میں کہ نئی کثیر اخذ ان سے، تو ان کے بارے میں کیا تصنیف کی ہیں؟ وحدان۔ سنیں جی، اور یہ وہوا ہوا کہ انّا حاضر نو، یہ نو میری مراد وحدان وہ راوی ہے کہ نہ روایت کرے اس سے مگر اگرچہ اس کا نام لے لیا جائے۔ تو کس قسم آگے آ رہی، وہ باتیں ٹکراتی ہیں تو پھر توجیہ کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم بن حجاج بن مسلم نیسابوری، حافظ امام جلیل فقی، امام بخاری کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ سارا نہیں، چند حدیثیں ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں ان محمد بن اسماعیل کو 1-2 حدیثیں ہوں گی، باقی چیزوں میں جی۔ اور امام بخاری، امام مسلم کی ایک تو مشہور ہے نا صحیح، جو صحیح مسلم، اور دوسری وحدان بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کوئی کتاب ہوگی، حسن بن سفیان بن عامر ابو العباس شیبانی نسوی، حافظ کبیر الیقظ، بلے 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 بھائی جاگنے والے، جاگنے کا معنی جنا جاگنا وہ نہیں ہے گا، مطلب بڑی اللہ تعالیٰ محدث خراسان فی عصر ہی 303 میں فوت ہوئے ہیں۔ حسن بن سفیان کا بھی مسند کبیر بھی ہے اور ان کی 40 بھی ہے، بلے 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 جی۔ المبہم او لا یسمى الراوی اختصارا من الراوی عنہ كقوله اخبرنی فلان او شیخ او رجل او بعضهم ابی ابن فلان۔ صبر۔ مبہم کیا؟ مبہم پیچھے کیا تھا؟ حدیث کا نام کیا تھا؟ بہدان۔ مبہم، یا نہ نام لیا جائے راوی کا اختصار کرتے ہوئے اس شاگرد سے جو روایت کر رہا ہے اس سے، کہ شاگرد اپنے استاد کا نام نہ لے، شاگرد اپنے استاد کا نام نہ لے۔ مثلاً اخبرنی فلان، اب فلان کون ہے؟ جب تک وضاحت نہیں ہوگی تو بات کس طرح کھلے گی؟ اخبرنی شیخ، اخبرنی رجل، اخبرنی بعضهم، یعنی محدثین کے بعض نے۔ اب اس سے کیا پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے جی؟ یا اخبرنی ابن فلان، ابن فلان، اس طرح کہہ دیا جی فلانے کے بیٹے، اب فلانا پتہ چلے تو پھر بیٹے کا بھی پتہ چلے گا جی۔ کیا کہ جی مبہم، یا
نہیں نام لیا گیا راوی کا اختصار کرتے ہوئے اس شخص سے جو اس راوی سے روایت کر رہا ہے۔ سنیں جی یعنی راوی آنو شگردی اس شخص سے جو روایت کر رہا ہے نا اس سے اختصار کرتے ہوئے اس نے استاد کا نام نہیں بتایا، مثلا کیسے کہا؟ جیسا مثلا اس نے کہا اخبرانی فلان یا اخبرانی شیخ یا اخبرانی رجل یا اخبرانی بعضهم اخبرانی ابن فلان وَيُسْتَدَلُّ وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسم الْمُبْهَمِ بِوُرُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى مُسَمًّى۔ بس دلیل پکڑی جاتی ہے مبہم کے نام کی معرفت پر اس مبہم کے وارد ہونے کے ساتھ ایک دوسری سند میں نام کے ساتھ کسی اور جگہ وہی سند موجود ہے تو وہ جو راوی ہے نا جو یہاں ہے اس درجے کا اس کا اس سند میں نام موجود ہے تو تعیین ہوگی کہ یہاں بھی وہی ہے۔ اب اگر وہ ضعیف ہے تو پھر یہ حدیث ضعیف ہے، وہ سیکھا ہے تو پھر یہ بھی سیکھا ہے۔ آگے سمجھے کیا کیا؟ اور دلیل پکڑی جاتی ہے مبہم کے نام کی معرفت پر اس کے وارد ہونے کے ساتھ دوسری سند سے نام کے ساتھ۔ شاباش سے جی مبہم یا نہیں نام لیا گیا راوی کا اختصار کرتے ہوئے راوی عنہ سے اس شخص سے جس نے روایت کی اس سے، جیسا کہ قول راوی کا اخبرنی فلان اخبرنی شیخ اخبرنی رجل اخبرنی بعضهم اخبرنی ابن فلان، اور دلیل پکڑی جاتی ہے مبہم کے نام کی معرفت پر مبہم کے وارد ہونے کے ساتھ دوسری سند سے نام کے ساتھ۔ جی یا نہیں نام لیا گیا راوی کا اختصار کرتے ہوئے راوی عنہ سے، جیسا کہ قول راوی کا اخبرانی فلان یا اخبرانی شیخ یا اخبرانی رجل یا اخبرانی بعضهم یا اخبرانی ابن فلان، اور دلیل پکڑی جاتی ہے مبہم کے نام کی معرفت پر مبہم کے وارد ہونے کے ساتھ دوسری سند سے نام کے ساتھ۔ وصنفوا فیہ المبہمات، علماء نے تصنیف کی ہیں اس میں مبہمات، یعنی جن کے نام نہیں ہے نا علماء نے کوشش کر کے ان کو جمع کیا اور بتایا ہے کہ فلاں سند میں ان کا یہ نام ہے تاکہ وضاحت ہو جائے۔ جی مرد ہے عورت ہے رجل ہے جو بھی ہے تو انہوں نے کوشش کی تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے تاکہ دینی باتیں ہیں حدیثیں ہیں اس پر دین کا مدار ہے تو تاکہ بات ساری کھل جائے۔ علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں جی اور تصنیف کی ہیں اس میں مبہمات جی اور تصنیف کی ہیں اس میں مبہمات۔ اولا یسمر راوی اختصاراً و اخفاءً ایضاً، چھپانے کے لیے بھی ہوتا ہے، اختصاراً بھی ہوتا ہے اور کیونکہ وہ جس سے روایت کر رہا ہے وہ مقل ہے، وہ سے کا دی روایت ہی ہے، سنیں ہی تو یہ عطف ہے ماتن کے قول فلا یکثر الاخذ عنہ پر، یعنی جب ہوگا نا راوی قلیل الحدیث تو پس نہیں کثیر حدیث کا لینا اس سے جی، او لا یسمى والا نہیں گا یا اس کا نام نہیں لیا گیا، اور یہ نو بھی مجہول سے جو ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ اگر وہ اس کا نام لیا گیا ہے تو وہ پہلی صورت ہے وحدان، نام نہیں لیا گیا تو وہ مبہم۔ یہی وہ کہا تھا کہ عبارتوں میں تعارض آ رہا ہے۔ من الراوی عنہ یعنی اس شخص سے اختصار ہے جس نے اس استاد سے روایت کیا، وَهَذَا هُوَ الْمُبْهَمُ یہ ہے وہ مبہم، وَهُوَ مَنْ أَغْفَلَ ذِكْرَ اسْمِهِ فِي الْحَدِيثِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ صنفوا فِيهِ الْمُبْهَمَاتِ یعنی وہ کتابیں کہ اٹھایا تحمل کیا انہوں نے ان کے
فی اسم حاذ الاسم، یعنی انہوں نے اس کو کتابوں کا یہ نام رکھا جی، تو المبہم، اور احسن ان کی وہ ہے حافظ احمد عراقی کی المستفاد من مبہات المبہمات المتن والاسناد۔ مثال مبہم کی حدیث ہے کہ لا یعدا شیء شیئا، جی کہ نہیں متعدی ہوتی کوئی شے کسی شے کی طرف۔ رواہ ترمذی عن ابی زرع بن جریر قال حدثنا صاحب لنا۔ اب یہ جو صاحب لنا ہے نا، وہ صاحب کون ہے؟ عن ابن مسعود ذکر کر دی حدیث، فقولوا صاحب لنا، یہ مبہم ہے، اور یہ مبہم ہے سند میں، کہ وہ سند کے اندر راوی مبہم ہے، اور ابہام سند میں مخل ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ امتحان کریں جو کہ راوی کا نہیں پتہ چلا۔ اور کبھی واقعہ ہوتا ہے ابہام کس میں؟ اگر متن میں ابہام ہو تو پھر مسئلہ اور ہے، جیسا کہ انا رجلا قال یا رسول اللہ، کہ ایک رجل نے عرض کی یا رسول اللہ کیا حج ہر سال ہے؟ تو اب جس نے عرض کی ہے وہ صحابی ہے، اس کا نام بھی پتہ چلے تو حدیث پر کوئی اثر نہیں ہے۔ متن میں اگر ابہام ہو نا تو وہ اور بات ہے، سند میں جو ابہام ہے وہ راوی ہے، تو راوی کی جب تک وضاحت نہیں ہوگی اس وقت تک بات نہیں پتہ چلے گی جی۔ تو یہ رجل اقرا بن حابس اخرجہ مسلم و ترمذی مبہم، اور تفسیر کیا اس کی ابو داود اور نسائی اور ابن ماجہ۔ صنفوا فیہ، یعنی مصنفات وہ کہ تصنیف کیا علماء نے ان کو ان کی شان میں کہ نئی نام لیا گیا یا مبہم رکھا گیا رجال سے، یا یہ فن جلیل ہے، تصنیف کی ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے حفاظ سے، اور کتاب ابو القاسم بن بشکوال کی سب سے اجمع ہے۔ ولا یقبل شرط قبول الخبر عدالت رواته فمن ابہم اسمه لا يعرف عینه فکیف عدالته۔ اچھا جی، مسئلہ نہیں قبول کی جائے گی مبہم راوی کی حدیث جب تک نام نہ لیا جائے۔ دوسری سندوں میں نام مل گیا پھر تو وضاحت ہو گئی، اگر نام نہیں نہ پتہ چلا تو اس کی حدیث قبول نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے وجہ مسئلہ دسنا پہلو کیا کہ مسئلہ نہیں قبول کی جائے گی مبہم راوی کی حدیث جب تک اس کا نام نہ پتہ چلے، اس لیے کہ خبر کو قبول کرنے کی شرط خبر کے راویوں کی عدالت ہے۔ تو وہ بندہ جو مبہم چھوڑا گیا نام اس کا، تو نئی معروف اس کی ذات کا ہی نہیں پتہ چلا، تو جب ذات کا نہیں پتہ چلا تو عدالت کا کیسے پیسے؟ ذات پتہ چلے تو صفت تو بعد میں پتہ چلے گی، عدالت تو صفت ہے، تو جب اس کی ذات کا نہیں پتہ تو اس کی عدالت کا کیسے پتہ ہے؟ کیا کھجی دلیل؟ اس لیے کہ خبر کی قبول کی شرط اس کے روات کی خبر کے روات کی عدالت ہے، اور وہ شخص کے مبہم چھوڑا گیا اس کا نام تو اس کی تو ذات کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کی عدالت کا کیسے پتہ چلے گا؟ اور نہیں قبول کی جائے گی مبہم کی حدیث جب تک نہ نام لیا جائے، اس لیے کہ خبر کے قبول کرنے کی شرط خبر کے روات کی عدالت ہے، اور وہ راوی کہ مبہم رکھا گیا نام اس کا، نہیں پہچانا گیا عین اس کا، یعنی اس کی ذات کا ہی نہیں پتہ چلا، تو پس کیسے پہچانی جائے گی عدالت اس کی؟ مانا کرو، قبول کی جائے گی مبہم کی حدیث جب تک نہ نام لیا جائے، اس لیے کہ خبر کے قبول کرنے کی شرط خبر کے روات کی عدالت ہے، اور وہ شخص کے مبہم چھوڑا گیا نام اس کا تو نہیں معروف عین اس کا، تو بس کیسے پہچانی جائے گی عدالت اس کی؟ قال الامام اعلی حضرت رحمہ اللہ، حدیث المبہم پیدا کرتی ہے ضعف کو، وضع کو نہیں پیدا کرتی جی۔ یہ جو مبہم کی حدیث ہے نا، یہ کس کو پیدا کرتی؟ تو جو ضعف کی وجہ سے ضعیف حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ قالا
امام الشان ابن حجر اسقلانی نے اپنے رسالہ قوۃ الحجاج فی عموم المغفرۃ للحجاج، پھر میں کہا امام خاتم الحفاظ نے لعالی میں کہ نئی مستحق حدیث یہ کہ موصوف کیا جائے حدیث کو وضع کے ساتھ، صرف اس بات کے ساتھ کہ اس کے راوی کا نام نہیں لیا ہے۔ یہ خود حافظ صاحب نے باقی کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ راوی کا نام نہیں پتہ تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے تصریح کی انہوں نے کہ مبہم منجبر ہو جاتا ہے نقصان اس کا طریقے اخرى کے ساتھ، جی کہ دوسری سند کے ساتھ آ گئی تو منجبر ہو جاتی ہے، وہ نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ بلکہ مبہم صلاحیت رکھتی ہے یہ کہ قوت دے دوسری حدیث کو، کہ ایک اور حدیث ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ مل گیا تو یہ اس کو کیا دے گی؟ قوت دے گی۔ جی عائشہ بس قال استاذ الحفاظ فی قوت الحجاج کے ثم خاتم کے فی بابل کہ بھئی دعا لامت ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے دعا کی، عرفہ کی، عشیہ کو مغفرت کی۔ تو اب یہ جو حدیث ہے نا اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے رجال کیا ہیں؟ ثقات ہیں، باوجود اس کے کہ اس میں ایک راوی مبہم ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، اس کے باوجود کہا کہ اس کے رجال، تو پس اگر ہے وہ ثقہ تو پس وہ صحیح کی شرط پر ہوگا، اور اگر وہ ضعیف ہے تو وہ معاون بنے گا سند مذکور کے لیے۔ جی سمجھی جی، تو جو راوی مبہم ہو تو اس کی روایت کو ضعیف نہیں کہہ سکتے، نہ موضوع نہیں کہہ سکتے، موضوع وَكَذَلِكَ وَكَذَا لَا يُقْبَلُ خَبْرُهُ وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ، اور اسی طرح نہیں قبول کی جائے گی خبر مبہم کی اگر اس کو مبہم بنایا گیا لفظ تعدیل کے ساتھ۔ پیچھے تو مبہم تھا نا کہ اس کا بھئی نام ہی نہیں لیا، نام نہیں لیا کیا کہ جی اسی طرح نہیں قبول کی جائے گی خبر اس مبہم کی اگرچہ مبہم رکھا اگرچہ نہیں اور اگر مبہم رکھا گیا لفظ تعدیل کے ساتھ، مثال کہ یقول الراوی عنہ اخبرنی ثقۃ، جیسے کہ راوی ان ہو یعنی شاگرد کہے کہ اخبارنی ثقۃ، یہ تو ایک لفظ ہے، اخبارنی العدل، جی اس قسم کے جو لفظ ہیں ثقات والے کوئی بھی بول دے تو اب اخبارنی ثقۃ کہنے سے جو ثقہ ہے وہ پتہ نہیں کون ہے جی، مبہم ہے جی، تو روایت قبول نہیں ہے، لیکن اس پر اچھی خاصی بحث ہے۔ کیا کہہ جی؟ جیسا کہ شاگرد کہے اخبرنی ثقۃ لأنه قد يكون ثقۃ عنده مجروحا عند غیرہ، وجہ یہ ہے کہ کبھی وہ ثقہ ہوتا ہے اس کے نزدیک جو روایت کر رہا ہے اور مجروح ہوتا ہے اس کے غیر کے نزدیک۔ جی دونوں احتمال ہیں جی۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی وہ ثقہ ہوتا ہے اس کے نزدیک جو روایت کر رہا ہے، مجروح ہوتا ہے اس کے غیر کے نزدیک۔ حالانکہ یہ آپ نے پڑھا ہے علامہ اسمبلی کی تحقیقات میں کہ ثقات کو ترجیح ہوتی ہے، ثقہ ہونے کو، چونکہ یہ دینیات ہیں جی، یہ نہیں بھی ذرا کہ شبہ پوے تو حدیثاں گرا دے، وہ حدود گرانے کا حکم ہے، حدیثیں گرانے کا حکم نہیں ہے جی۔ تو ثقہ ہو تو ثقات کو ترجیح ہوتی ہے جی۔ اور یہی ہے اصح، یہ اصح پر ہے اس مسئلے میں، یہ اصح پر ہے اس مسئلہ میں، سمجھے ہی؟ اے شاباش الاصح میں کہتا ہوں شاید کہ حق وہ تفصیل ہے، کیونکہ مبہم کی تعدیل اگر صادر ہو امام ناقد سے، ائمۃ الحدیث سے، کل بخاری و احمد بن حنبل و شافعی و مالک وغیرہ، تو نہیں شک یہ کہ لائق ہے بالقبول۔ کیفا، حالانکہ تحقیق قبول کی ہیں علماء نے امام بخاری کی معلقات جن میں سند ہی کوئی نہیں ہے جی، تو کہا چونکہ امام بخاری ثقہ بندے ہیں، پوری سند ذکر نہیں کی ہے تو بات قبول ہے جی۔
یہ حنفیاں والے پاس ہی سارے انہیں گل چ بورڈ لائے سن کہ سب سے زیادہ ظریف میں ہوں، بھی انہیں گل چ بورڈ پائے سن، سمجھتے پہ ہونا جی کہ بھئی امام بخاری کی تعلیقات قبول ہے اس لیے کہ وہ سیکا ہے جی، بلے 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 بلے، جس سے وہ حدیث لے لیں وہ سیکا ہو جاتے ہیں جی۔ یار مرتبہ ایڈا نہ بند کرو تو آج والا دور بنا دیتا ہے جی۔ اچھا جی، جیسا کہ نقل کیا اس کو مصنف رحمہ اللہ نے ابن صلاح سے جی، اور نقل کیا ہم نے امام نووی رحمہ اللہ کا قول اور ان کے غیر کا، وہاں ظاہر ہو گئے اس پر آثار مصنف کے رضا کے، حل حاضہ اللہ قبول ہو نہیں یہ مگر قبول کرنا کس کا، کی توثیق کا امام بخاری سے، بلکہ حاضہ توثیق یہ توثیق ادون ہے توثیق تصریح سے، جو توثیق تصریح ہوتی نا جی اس سے یہ توثیق کیا ہوتی ہے، تو پھر بھی اس کو مان لیا ہے جی، سمجھے ہی اے شابہ سے، تو لہٰذا بھئی دھیان کرنا ہے، گل بڑی اوکھی ہے او بلا ہوئے تے بڑی سوکھی ہے تے بڑی چنگی ہے تے بڑی کھٹی ہے، انہیں سمجھنے دی کوشش کرے جی۔ آ سارے سیکا جے آ سارے ضعیف نے، انج دا ماحول بنانا ہے، دھیان کرے جے تے یہ ماحول قبول نہیں ہے گا جی، انج تھاندلی نہیں چلے گی جی۔ اور اسی طرح نہیں قبول کی جائے گی خبر مبہم کی، اگر مبہم رکھا گیا لفظ تعدیل کے ساتھ، مثل اس کے کہ کہے راوی ان ہو اخباران سیکا، تو اس لیے کہ کبھی ہوتا ہے وہ سیکا ان کے نزدیک مجروح ہوتا ہے، ان کے غیر کے نزدیک یہی اصح پر ہے، مسئلے میں اصح گل یہی ہے جی، تو لیکن اللہ کے بھی تفصیل ہے جی۔ اور اسی طرح نہیں قبول کی جائے گی خبر مبہم کی اگر مبہم رکھا گیا لفظ تعدیل کے ساتھ، مثل اس کے کہ کہے راوی انہو اخباران سیکتو، اس لیے کہ وہ کبھی ہوتا ہے سیکا اس کے نزدیک، ہوتا ہے مجروح اس کے غیر کے نزدیک، اور یہی اصح پر ہے مسئلہ میں جی۔ وَلِهَٰذِهِ النُّقْطَةِ لَمْ يُقْبَلِ الْمُرْسَلُ، بس حافظ صاحب فرماتے اسی نقطے کی وجہ سے مرسل قبول نہیں ہوتے، اسی نقطہ کی وجہ سے مرسل قبول نہیں ہوتی، بلو وَلَوْ أَرْسَلَهُ الْعَدْلُ جَازِمًا بِهِ لِهَٰذَا الْاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ، اگرچہ ارسال کرے اس کا عادل، جو مرسل ہے نا وہ عادل ہے، وہ جزم کرے کہ جس سے میں نے روایت کیا وہ سیکا ہے، کہتے ہیں چونکہ بین ہی یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے نزدیک سیکا ہو کسی اور کے نزدیک سیکا نہ ہو، اور اسی نقطہ کے لیے نہیں قبول کی جائے گی مرسل، اگرچہ ارسال کرے اس کو عادل جزم کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس احتمال کے لیے بے عین ہی کہ دو صورتیں ہیں جی۔ وقیلا يقبل تمسكا بالظاهر اذ الجرح ولا خلاف الاصل، بعض نے کہا ہے کہ قبول کی جائے گی مرسل جی، یا وہ مبہم جس میں راوی جو ہے نا وہ اس کی تعدیل کی ہے نا اخباران سیکا، تو قبول کی جائے گی وہ تمسک کرتے ہوئے ظاہر کے ساتھ، کیونکہ اس نے کہہ دیا اخباران سیکا، تو اصل میں مسلمانوں کے اندر جرح ہے کہ سکات ہے جی، بھی اصل تو مسلمان وہ ہے کہ جو شریعت کے مطابق ہے، تو جو شریعت کے مطابق ہے وہ تو سیکا ہے جی، تو جرح تو یہ بندے کے اندر یہ تو قصور ہے جی، کیونکہ جرح خلاف اصل ہے، جرح کیا کہ جی۔ بعض نے کہا ہے مبہم کی خبر قبول کی جائے گی، جس نے کہا نا اخباران سیکا، تو یہ خبر قبول کی جائے گی تمسک کرتے ہوئے ظاہر کے ساتھ، ظاہر یہ ہے کہ اس نے جب سیکا کہہ دیا ہے اور جرح جو ہے وہ کہ جرح اصل کے خلاف ہے، تو لہذا وہ راوی سیکا ہے، جب سیکا ہے تو قبول ہے جی،
بعض نے کہا ہے قبول کیا جائے گا مبہم کو، یعنی مبہم کی روایت کو تمسک کرتے ہوئے ظاہر کے ساتھ، ظاہر کی ہے کیونکہ ظاہر سیکھا ہے کیونکہ جرا اصل کے خلاف پر ہے جی۔ بعض نے کہا ہے قبول کی یعنی مبہم کی خبر تمسک کرتے ہوئے ظاہر کے ساتھ کیونکہ جرا اصل کے خلاف پر ہے۔ وقیلا ان کان القائل عالما اجزاہ ذالک فی حق من یوافقہ فی مذہبہ صبر وہذا وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله تعالى الموفق۔ موفق بعض نے کہا ہے کہ اگر قائل جو کہتا اخباران اس سے کا تو اگر ہے قائل عالم، کیا ہے وہ عالم ہے، وہ اس مسئلے کو جانتا ہے تو کافی ہوگی، اجزاءہ کافی ہوگی اس کو یہ ان کے حق میں جو موافق ہیں اس کے، جو اس کے مذہب میں۔ سنیں بھائی کسی نے کہا نا اخباران اس سے کا تو یہ ان کے لیے تو قبول ہے جو اس قائل کے ہم مذہب ہیں، جو اس قائل کے ان کے لیے یہ بات معتبر ہو جائے گی کہ یہ حدیث ٹھیک ہے۔ کیا کہ جی بعض نے کہا ہے اگر قائل عالم ہے تو کافی ہو جائے گی اس کو یہ اس کے حق میں جو اس کے موافق ہے اس کے مذہب میں۔ لیکن حافظ صاحب فرماتے ہیں یہ نہیں ہے علوم الحدیث کے مباحث سے، اور یہ نہیں ہے علوم الحدیث کے مباحث۔ واللہ تعالی الموفق۔ جی اچھا جی ان ترجمہ بعد کر دیں ہم۔ ابن الصلاح نے فرمایا کہ اگر قائل اس کا جو کہہ رہا اخباران اس سے کا تو عالم ہے تو کافی ہے اس کے حق میں جو موافق ہے اس کے ساتھ اس کے بمطابق اس کے کہ اختیار کیا ہے اس کو انتہا، یہ وہذا هو المعتمد کس کے حق میں، ان کے حق میں جو تقلید کرتے ہیں ائمہ متبوعین کے ایک کی، کہ وہ اعتماد کرتا ہے ائمہ کی تصحیح پر اور ان کی کہ جنہوں نے اس کو کہا کہ سیکا ہے وہ سیکا ہے، ضعیف ہے تو ضعیف ہے، اس لیے کہ وہ مجتہد ہے اس علم میں بھی، جیسا وہ دین میں مجتہد ہے نا چاروں، تو وہ اس جرح نقد کے بھی فَعْلَمْ ذَلِكَ جی، اور پہچان اپنے مذہب کی ادلہ کو اختصار پر تاکہ ہو جائے تو متبع للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جی، مباشرتاً بیامنے سامنے فی حق من یوافقہ، یعنی کافی ہے یہ تعدیل اس کے مقلدین کے حق میں۔ بھئی امام صاحب فرماتے ہیں اخبارانی سیکا تو، حماد فرماتے ہیں، ابراہیم نخی فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں ان کے مقلدین کے حق میں یہ کافی ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا جی اگلی گل تقول پھر کریں گے، جاگ دیں کتنے کرتے رہو، یہ جننے بھی جرح دے نقد امام نے انہاں سارے دی جڑی گل منی یہ تقلید نہیں انہاں دی، کیوں یا الکوگو یہ ڈنڈیاں کی ماریاں نے جی، بے جتنوں کی بھی باتیں مانی ہیں وہ کیا ہے، امام بخاری جس کو سیکا کہتے ہیں وہ سیکا ہے، یہ کیا ہے، امام احمد بن حنبل جس کو سیکا جس پیچھے حوالے دیے سیکا کہتے ہیں وہ کیا ہے، ابن مدینی جس کو سیکا کہتے ہیں، یحییٰ بن معین جس کو سیکا کہتے ہیں وہ سیکا ہے، تو یہ تقلید نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کے بارے میں ٹھیک ہے جو اس کے مذہب میں مقلد ہے جی۔ اب حنفیوں کا امام کہے کہ یہ میں نے سیکا سے روایت کی تو لہذا وہ مانے کہ وہ راوی سیکا باقی نہ مانے، ہاں شافعی ہے تو وہ مانے باقی نہ مانے، یہ کیا مطلب ہوا جی؟ جی تو متفق علیہ امام پھر کون سے ہیں؟ اگر یہ سارے امام کسی نہ کسی کے مقلد ہیں جی،
یہ کیا بات ہوئی جی؟ ہوئی بات جو ہوئی پتر، میں کہتا ہوں کہ تقلید ضروری ہے، تقلید اگرچہ ہو روات کے احوال کی معرفت میں، تقلید کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ شاید کہ یہ تقلید نہیں ہے، تقلید فی الحقیقت، کہتے ہیں شاید یہ نہیں، کیونکہ تقلید وہ تسلیم کرنا غیر کی رائے کو بغیر وقوف کے اس کی دلیل پر ففہم، تو لیکن یہ جو ہم نے ان کے سیکا کہنے کو سیکا مانا ہے، تو اس پر ہم نے تو مان لیا ہے نا جی، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اب ہمارے پاس جتنی کتابیں ہیں بھئی یہ راوی سیکا روزانہ پڑھتے ہو تو ہم ان کی باتیں مان رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بھئی فقہ کے مسئلوں پر تو کو سارا دن دلیلیں پڑھتے ہو، قرآن سے، حدیث سے اور اجماع سے اور قیاس سے، تو لیکن یہ بندہ سیکا اور یہ غیر سیکا ہے، سوائے اس کے کہ ابن مدینی نے سیکا کہا ہے، سوائے اس کے یحییٰ بن معین نے اس کو سیکا کہا ہے، سوائے اس کے کہ امام احمد بن حنبل نے سیکا کہا ہے، سوائے اس کے کہ امام بخاری نے سیکا کہا ہے، تو یہ تو نری قول کی تقلید ہے، نہیں سمجھے؟ وہ فقہ میں جو ہم مقلد ہیں، وہ حضرت صاحب وہاں تو سارے ہم دلائل خود پڑھتے ہیں کہ کوئی نہیں، ہم خود دلائل سارے پڑھتے ہیں، ہم خود سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو روایت والا مسئلہ ہے یہاں تو صرف قول مانا جاتا ہے، یہاں تو صرف اب دیکھیں نا پیچھے بات آئی تھی اس حدیث میں علت ہے تو کہا تو یہ بابی علم ہے، یہ تو کہا یہ سمجھنا ہو تو تم مجھ سے پوچھ، میں کہوں گا حدیث معلول ہے، پھر اس سے پوچھ، تو دلیل کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، تو مان لیا کہ حدیث معلل ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، پڑھے نہیں پیچھے، دلیل کوئی نہیں ہے، وہ بھی علم ہے جی۔ اب وہاں وہ بھی علم پر ساری بات مان لی گئی حدیث معلل ہے، اور یہاں نقلی علم سارے دلائل موجود، پھر بھی اعتراض یار مرضی تہاڈی پہ یا وڈے لوگ اسی کی آکھ سکتے ہیں جی، تہاڈی مرضی کہہ رہے ہیں دو بندے، چلو جی کتوں منع کرنے۔ اور بعض نے کہا ہے اگر ہو قائل عالم، تو جب وہ عالم ہے اس بات کا تو بات ختم ہوگی، پھر اس کے موافقت کا کیا مطلب ہوا؟ تو کافی ہوگی اس کو یہ بات اس کے حق میں کہ یعنی اس کا سیکا کہنا یہ کافی ہوگا اس کے حق میں جو موافق ہے اس کے کس میں، اس کے مذہب میں، اس کے بسم اللہ الرحمن۔ اور یہ نہیں ہے علوم الحدیث کے مباحث سے۔ اب یہ دیکھو یہ بھئی وہ جو فقہ میں تقلید ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بات ماننی ہے کہ راوی سیکا ہے کہ نہیں سیکا، اگر مقلد اپنے امام کے کہنے پر راوی کو سیکا کہتا ہے تو جو حنبلی ہیں سارے حنبلی وہ امام احمد بن حنبل کے کہنے پر سیکا کہتے ہیں، تو وہ لیسا من مباحث علوم الحدیث ہے کہ علوم حدیث میں سے ہے، وہ لیسا پر کیوں بنے گا، وہ تو علوم حدیث میں سے ہے کہ کوئی نہیں۔ بھائی امام مالک جس کو سیکا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل جس کو سیکا کہتے ہیں، حنبلی سارے ان کو سیکا مانتے ہیں، تو وہ علوم الحدیث کے مباحث سے ہیں۔ حنفیہ وہاں سے آکے بھی تُسی باہر نکل جو بچوں جی کمال ہے یار۔ ہاں جی واللہ تعالی الموفق جی۔ بعض نے کہا ہے اگر وہ قائل عالم تو کافی ہے، اس کوشش تو بڑی برمولکاش ہے پتر، جو موافق ہے اس کے چس نہیں ہے اور یہ نہیں ہے علوم الحدیث کے مباحث سے۔ واللہ تعالی الموفق۔ امتحان نہ کیتا تو تسی جے کدے پٹاکا چھوٹ گیا نا تو اگاں ہو گئے تو گستاخیاں پہ کرو گے، تو میں لگے تو نہیں سکھا رہے، میں تو تحقیق دس رہا کہ بھی غور فرماؤ کہ بھئی ہر روز پڑھتے ہو کہ پچھلوں کو بات سمجھنے کی تو اجازت ہے نا، تو یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں، نعوذ باللہ کسی پر اعتراض نہیں، وہ تو سارے بزرگوں کے جوتوں سے نیچے لگنے والی مٹی جو ہے میرے سر سے بھی اوپر ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ باتیں ساری سمجھنے والی ہیں جی۔ جیسے آج آپ نے پڑھا ہے کہ بھئی امام بہقی رحمہ اللہ کے خلاف اگر بات کریں
تو وہ علماء ہیں تو علماء کا گوشت بڑا مسموم ہوتا ہے، تو امام بیہقی امام صاحب کے خلاف بات کر دیں تو پھر بھی تو یار یہ بات کہا کرو کہ نا امام بیہقی امام صاحب کو عالم ہے، ان کا گوشت بڑا مسموم ہے، لہذا بات نہ کیا کرو جی، لیکن وہاں نہیں جی، بس نیچے نیچے ٹھیک، ادھر ٹھیک ہے، اس طرف یہ سارے جنے کو پکڑا جا جی۔ مجهول العين فإن سمي الراوي وكان راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم۔ اچھا جی، مجہول العین، پس اگر نام لیا گیا راوی کا، پس اگر نام لیا گیا راوی کا اور منفرد ہے راوی ایک روایت کرنے سے اس سے، یہ بات تقریباً پیچھے گزر گئی ہے، اسی کی وضاحت ہے کہ ایک راوی ہے، اس کا نام لیا گیا ہے لیکن آگے شاگرد اس کا ایک ہی ہے، تو یہ جو راوی ہے یہ بھی مجہول العین ہے، یہ بھی یہ مثل مبہم کے ہے، اللہ سے آگے استثناء آ رہی ہے، کیا کہ جی مجہول العین، بس اگر نام لیا جائے راوی کا اور منفرد ہو روایت کرنے والا ایک روایت عنہ کے ساتھ، بس یہ مجہول العین ہے، جیسے مبہم الا ان یوثقہ غیر من ينفرد به عنہ علی الاصح، مگر یہ کہ توثیق کرے اس مجہول العین کی اس راوی کا غیر جو منفرد ہے اس کے ساتھ اس سے اصح پر، کوئی دوسرا جو بندہ ہے نا جو امام ہے اس فن کا، وہ اگر اس بندے کی توثیق کر دے جس کا شاگرد ایک ہے تو وہ سیکا ہو جائے گا اور اس کی حدیث قبول ہو جائے گی۔ ہاں جی، مگر یہ کہ توثیق کر دے مجہول العین کی من ينفرد به عنہ کا غیر اصح پر، وَقَضَى مَن يَنْفَرِدُ عَنْهُ إِذَا كَانَ مُتَأَهِلًا لِذَلِكَ، اسی طرح جو راوی ہے وہ خود اگر اس درجے کا ہے کہ وہ اس فن کو سمجھتا ہے تو وہ اگر کہہ دے کہ جس سے میں نے روایت کی ہے یہ بندہ سیکھا ہے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی کیا کہ جی، اور اسی طرح وہ جو منفرد ہے مجہول العین سے جب وہ متاہل ہو اس کا تو تب بھی یہ ٹھیک ہے، تب بھی یہ ٹھیک ہے۔ اے شاباش جی، بسم اللہ الرحمن۔ دیکھو نا جو بندے مانے گئے ہیں نا بھی یہ جرح تعدیل کے امام ہیں، اب ان کے پاس کوئی خاص تھرمامیٹر تو کوئی نہیں ہے نا، بھی کاچے چراغ کینج کر کے دباندے نے تو منٹ بعد کاٹ کے ویندے نے پتہ لگے دینا حافظہ کسو کمزور ہے، پتہ بھئی یہ جانچ پڑتال ہی ہے نا۔ تو اس زمانے میں کون تھا جنہیں سچا زندگی گزاری تھے جانچ پڑتال نال نہیں گزاری، کہ امام محمد ساری عمر ستے رہے نہیں، امام ابو یوسف، امام ظفر، امام حسن بن زیاد، ان کے اساتذہ کرام، کیا وہ سارے جانچ پڑتال نہیں کر سکتے تھے جی؟ میں تو سارے سب کو مانتا ہوں کہ سارے اس وقت کے بزرگ پوری جانتداری کے ساتھ دین کا کام کر رہے تھے، وہ سارے جانچ پڑتال کرتے تھے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جن بندوں نے زیادہ اس پر زور دیا وہ زیادہ مشہور ہو گئے جی۔ تو اب یہ بندہ جو خود اس سے روایت کر رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ سیکھا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ سیکھا ہے جی۔ اگر اس نے کسی اور نے بھی سکاط نہیں بیان کی اور یہ بھی نہیں کہتا تو پھر وہ مجہول العین ہوگا کہ یہ راوی جو جس کا ایک ہی شاگرد ہے پتہ نہیں یہ کس درجے کا ہے جی، اس میں تو کوئی شک نہیں جی۔ پس اگر نام لیا گیا راوی کا اور منفرد ہے راوی ایک روایت کرنے کے ساتھ اس سے تو پس وہ مجہول العین ہے، کیا ہے؟ مثل مبہم کے، مگر یہ کہ توثیق کر دے اس کی اس کا غیر کہ منفرد ہے وہ اس حدیث کے ساتھ اس راوی سے اصح پر، صح یہ ہے کہ پھر وہ سیکھا ہے، اور اسی طرح وہ جو منفرد ہے اس سے اگر وہ توثیق کر دے جب کہ ہو وہ اہل توثیق کرنے کا جی۔ پس اگر نام لیا جائے راوی کا اور منفرد ہو راوی واحد روایت کرنے کے ساتھ اس سے، پس وہ مجہول العین ہے جیسے مبہم، مگر یہ توثیق کرے مجہول العین کی من ينفرد به عنہ کا غیر اصح پر، اور اسی طرح وہ جو منفرد ہے اس سے جبکہ ہو اہل اس کا او فین سمے یا راوی، میں کہتا ہوں یہ تقسیم ہے نو اول کی، میری مراد کون؟
بہتان کی یہ قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ شامل ہے اس کو کہ جس کا نام، مگر یہ کہ وہ نکل گیا مقابلے کے قرینے سے کہ پیچھے اس کا وہ تھا کہ جس کا نام لیا گیا ہے۔ دھیان کریں جب فلاں یار دو نہیں وارد ہوگا حکم واضح ہو گئے۔ ثم علم، یہ جو تقسیم ہے یہ محض جاری ہے ان لوگوں میں جو صحابہ پاک سے نیچے ہیں۔ بہرحال صحابہ پاک وہ سارے کے سارے منفرد ہو راوی ان سے یا نہ ہو، نام لیے جائیں وہ یا نہ لیے جائیں، وہ حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سمجھا؟ اچھا جی، مجہول العین، نام رکھنا راوی کا جو منفرد ہے اس سے، کیا نام رکھنا؟ یہ صرف ایک اصطلاح ہے، یہ صرف ایک اصطلاح ہے جی، سنا جی، بس بھی مجہول العین ہے جی۔ قال الامام، جب بولا جائے مجہول تو مراد اس کے ساتھ محدثین کی کلام میں غالباً کیا ہوتا ہے؟ عین ہوتا ہے کہ یہ مجہول ہے، یعنی وہ مجہول العین ہوتا ہے جی، یہ مراد ہے، بس کا پتہ نہیں چلا جی۔ قال الدکتور، مجہول العین وہ راوی ہے کہ پہچانا گیا نام اس کا لیکن نہیں پہچانتے اس کو علماء الحدیث مگر اونچی ذرا، اور حکم کیا جاتا ہے اس کی حدیث کا مردود مثل مبہم کے، پس نہیں قبول اس کی، جیسا کہ ثابت ہے بعض نسخوں میں، لیکن قبول کی جائے گی حدیث اس کی دو امرین میں سے، جن کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا دو ہیں وہ، اور مرتفع ہو جائے گی جہالت العین جب اس سے کتنے شاگرد ہوں، لیکن نہیں قبول کی جائے گی حدیث اس کی، بلکہ ہو جائے گی وہ مجہول العین کے مرتبے سے نکل کر مجہول الحال یا مستور الحال، وہ آگے آ رہے ہیں، آگے سمجھے؟ اے شاباش۔